أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم جامع مسجد ابن میں موجود ہیں اور نماز تراویح ادا کی جا چکی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی 26ویں شب ہے اور 30واں سپارے کا آدھا تلاوت کیا جا چکا ہے، اور کل انشاءاللہ تعالی کلام مجید تراویح کی صورت میں ختم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رمضان آیا اور کس تیزی کے ساتھ گزر گیا، لیکن کل ختم قرآن ہے، کل 30 پارے تراویح میں مکمل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی عظمت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ کتاب مبین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا، اور اس کی برکات میں سے سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اس کا پڑھنا سننا دیکھنا چھونا یہ سب اللہ نے عبادت میں شمار کیا ہے۔ ایک حرف اگر پڑھا جائے، ایک آیت پڑھی جائے یا ایک حرف کی تلاوت کی جائے، ایک حرف کی تلاوت، اس پر بھی اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں نا کہ الف لام میم یہ 3 حروف ہیں، اگر قرآن کی تلاوت کی نیت سے پڑھا الف لام میم 30 نیکیاں مل گئی۔ اب پورا قرآن ہم جتنا پڑھیں جس قدر پڑھیں اور پھر رمضان میں تلاوت کریں تو رمضان میں نیکیاں اللہ اور بڑھا دیتا ہے، تو کتنا ثواب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، حضرت جبریل امین علیہ السلام سے جبریل امین کو سنایا کرتے تھے قرآن مجید۔ آقا علیہ السلام حضور کے صحابہ کلام مجید کو لازماً پڑھتے تھے رمضان المبارک میں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تلاوت تراویح کی صورت میں بھی کلام مجید ختم فرمایا کرتے تھے، اور ہر دن ہر رات ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر۔ بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے، زیادہ قرآن پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ ہمارے ہاں جس مہینے کے اندر کوئی بھی تاریخی واقعہ ہوتا ہے تو پورے مہینے وہی چلتا رہتا ہے، تاکہ ہم اس کو یاد رکھیں کہ بھئی یہ تاریخی واقعہ اس مہینے میں ہوا تھا۔ جیسا کہ اگست شروع ہوتی ہے تو 14 اگست میں 14 دن باقی ہوتے ہیں، لیکن پہلے سے ہی 1 اگست سے آزادی کے بارے میں بتانا شروع کیا جاتا ہے، فیسٹیولز ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں۔ 14 اگست کے بعد بھی پورا مہینہ کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی ورکشاپس ہو رہی ورکشاپس کا انعقاد ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں، اسکولز کالج یونیورسٹی سب جگہ یہی چل رہا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں 14 اگست ایک دن آتی ہے لیکن پورا مہینہ اس کا سلسلہ چلتا ہے۔ اسی طرح قرآن پورے مہینے کے اندر اسی طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جب ماہ رمضان میں نازل کیا تو یہ پورا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس پورے مہینے کے اندر اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، نہ کہ صرف یہ کہ صرف تراویح میں سنا اور ختم کیا اور بس بات ختم۔ باقی رمضان کی علاوہ بھی اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہم بچوں کو قرآن پڑھا لیتے ہیں، بچے نے پڑھ لیا سمجھا ذمہ داری ادا ہوگی، اب کوئی بھی نہیں دیکھنا۔ آپ لوگ خود سوچ لو کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا قرآن کھولے تلاوت کی ہے، یا رمضان کے بعد کتنے عرصے کے بعد آپ تلاوت کرتے ہیں۔ ہم نے کلام مجید کو بس ایک شو پیس کے طور پہ سجانے کی رکھ دیا کہ ہاں یہ قرآن ہے، دکان میں گھر میں کارخانے میں بس قرآن ہے قرآن۔ اور جب کبھی گھر میں قرآن پڑھنے کا دل کرتا ہے یا اس کو دیکھنا پڑتا ہے تو ہم مٹی ہٹاتے اس میں سے کتنی ساری قرآن میں سے مٹی ہٹا رہے ہوتے ہیں، پھر اس کو کھول کے دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں۔ موبائل فون کو آپ اینی ٹائم اینی وقت اپنے پاس رکھیں گے، مٹی ذرا سے لگنے نہیں دیں گے، گاڑی میں مٹی لگنے نہیں دیں گے، گھر کے اندر مٹی لگنے نہیں دیں گے، لیکن قرآن جہاں لگائے مٹی آتی دھول آتی ہاتھی رہے، جب دل کرے گا اتارتے تھوڑا دور کرتے جھاڑتے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس مبارک کتاب کے ساتھ کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا نصاب بیان کیا، زندگی کے اصول قانون قوانین کردار اخلاق نبی کی نعت رب کریم کی برکات سب کچھ اللہ نے اس میں بیان کیا، قدرت کے نظارے آخرت انجاموں کی
جو عاقبت دہی ہے، وہ ساری چیزیں اللہ نے اس میں بیان کی، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے قرآن ہے۔ بچے بھی قرآن پڑھنے کے لیے لگاتے بھی ہیں تو ایک بس فرضی طور پہ 2-2.5 گھنٹے بچہ قرآن پڑھتا ہے، زیادہ ہوا تو قاری صاحب گھر پہ آ گئے، آدھے گھنٹے کی کلاس لگوا دی، بس اس سے زیادہ اور کوئی کچھ نہیں ہے قرآن۔ بس عربی پڑھ لو، یاد کر لو، رٹ لو، اسے یہ قرآن کہتے ہیں ہم لوگ۔ جبکہ ہم مسلمان ہیں، قرآن کا ایک ایک لفظ کا معنی، مطلب، اس کا حکم، اس کا مفہوم ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ وہ کتاب ہے جس سے ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور باقی دنیا کی ہر کتاب یاد ہے، ٹیسٹ دیتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، لیکن قرآن کے حوالے سے کوئی رسپانسبلٹی نہیں۔ گھر سے ہی تو قرآن کے حوالے سے ذہن دے دیا گیا، نہ والدین پڑھتے نہ گھر والوں کو پڑھتے دیکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تباہ کاریوں میں سے ایک تباہ کاری یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ کتابوں کو پس پش ڈال دیا کرتے ہیں۔ جو کتاب اللہ نے نازل کی اس پر عمل نہیں کرتے تھے، نہ اسے پڑھتے تھے، اسے ترجیح ہی نہیں دیتے تھے، اور بتایا جاتا تھا کہ اس کتاب میں تمہاری یہ حکم ہے، تب بھی نہیں مانتے تھے۔ اور یہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہے، نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش و جستجو ہم رکھتے ہیں۔ تو کلام مجید کے ساتھ ہمیں وہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا جو آج کرنا ہے۔ یہ مبارک کتاب ہے، بزرگان دین پڑھ پڑھ کے رویا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں دمشق کے، یہ دعا کرتے تھے یا اللہ مرنے کے بعد بھی تلاوت قرآن کو توفیق عطا فرما۔ بہت قرآن پڑھتے تھے، کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی اللہ پاک ہمیں کلام مجید کی توفیق عطا فرما۔ اور جب یہ انتقال کر گئے، جو ان کی قبر پہ حاضری دیتا وہ خود کہتا کہ ہمیں قبر سے قرآن کی آواز آیا کرتی تھی، اتنے قرآن پڑھنے والے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، جو سفر پہ تھے اور اس جگہ انہوں نے قیام کیا تو معلوم ہوا کہ یہ جگہ قبرستان بھی ہے، لیکن وہاں بیٹھ گئے تو ہوا آئی تو وہ سو گئے، نیند کا جھونکا لگ گیا، سکون ملا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس قبرستان کے اندر ہیں وہ سارے قبرستان کے لوگ قبروں سے باہر آ گئے۔ جیسے ہی باہر آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے لوگ تشت ان کے ہاتھوں میں ہیں اور اوپر سے موتی برس رہے ہیں، اور ہر بندہ اپنے حصے کی موتیوں کو تشت میں جمع کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک شخص ہے جو دور کھڑا ان سب کو دیکھ رہا ہے، آپ اس کے پاس جاتے کہتے ہیں یہ آپ یہ اکٹھا نہیں کر رہے، وہی کہتا ہے کہ دراصل مجھے اس کی حاجت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ان کے گھر والے ان کو سالوں میں، مہینوں کے اندر جو اصالہ ثواب کرتی ہے وہ ملتا ہے، اور وہ اس کو اپنے حصے کا جمع کر رہے ہیں۔ تو کہا تمہارا کوئی نہیں ہے اصالہ ثواب کرنے والا؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا روزانہ قرآن پڑھ کے مجھے ثواب دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر مجھے روز عطا کرتا ہے، اس سے بڑھ کر مجھے روز دیتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں اچھا کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ تو خواب نہیں بتاتے کہ یہاں دکان ہے، ادھر جاؤ۔ تو وہ جب اٹھتے ہیں تو خواب کے بارے میں سوچتے ہیں، پھر اس بچے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بازار ہے، بازار میں ایک دکان ہے، اس دکان کے اندر وہ کام کر رہا ہے، کسٹمر بھی ڈیل کر رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے، لیکن لبوں پہ قرآن بھی جاری ہے، پڑھتا جا رہا ہے قرآن۔ اور پھر وہ اس طرح وہ قرآن اپنے والد کو اصالہ ثواب کرتا ہے۔ آپ سوچئے جو کتاب مرنے کے بعد کام آنی ہے، ہم نے وہی کتاب بچوں کے حوالے کی ہی نہیں۔ آپ نے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ کچھ بھی بنا دیا ہو، اب وہ ہماری خبر میں آگے بولے یا اللہ جو میں نے پڑھا میں اپنے والد کو بخشتا ہوں، سائنس کو پڑھیے میں نے سائنس بخشتا ہوں، ماسٹر کیا ہے ماسٹر کی ڈگری بخش دیتا ہوں، انجینئرنگ کی ہے انجینئرنگ کی ڈگری بخش دیتا ہوں، گریجویشن کی ہے گریجویشن کی ڈگری بخش دیتا ہوں۔ پہنچے گا سوال بتائیں؟ اور وہی آگے کہے کہ یا اللہ میں نے آج سورۃ الرحمن کی تلاوت کی اپنے والد کو بخشتا ہوں۔ سوچیں اب آپ اگر خوش قسمتی سے بچہ حافظ ہوتا ہے یا اللہ پورا قرآن پڑھا اپنے والد کو بخشتا ہوں، اور عالم بھی ہو تو کہے کہ یا اللہ جو علم دین حاصل کیا ہے اور جو آج میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دے کے آیا ہوں اس کا سبب اپنے والد کو بخشتا ہوں۔ سوچئے فائدہ کس سے ہوگا؟ جس چیز کا فائدہ دنیا نہ صحیح آخرت میں ملنا ہے، مرنے کے بعد ملنا ہے، ہم نے اس کی تیاری نہ خود کی نہ بچوں کو کروائی، بس دنیاوی نفع اور لالچ کے لیے اپنے بچوں کو ہم نے ہر ہنر سکھا دیا۔
صرف قرآن ہی پڑھنا نہیں سکھایا، نہ قرآن کی تعلیم سکھائی، نہ قرآن کا شعور دیا، باقی ہر چیز کا بچے کو شعور ہے۔ اسکول بھی جائے گا تو اسے معلوم ہے کہ اسکول کی رنگ کی ٹائی اسکول میں لگائے جب اس رنگ کی ہوتی ہے، اور ساکس میں نے اس کلر کے پہن کے جانے ہیں، ورنہ پھر اسکول کے اندر فائن دینا پڑے گا اور سزا ملے گی۔ ایسا ہے نہیں ہے یہ نا ایسا؟ لیکن قرآن کے معاملے میں کوئی شعور نہیں، قرآن کے معاملے میں ہم نے کوئی توجہ نہیں دی، قرآن کے معاملے میں کوئی بچوں کو جو ہے نا سوچ نہیں دی۔ قاعدہ پڑھتا ہے، شہید ہوتے رہے، وقت مڑ جاتے ہیں، دبا دیتے ہیں، نہ والد کو پتا ہے نہ ماں کو پتا ہے، آدھا قرآن بچہ نوچ کے کھا گیا ہے، آدھا سپارے جو ہے وہ ضائع ہے، کچھ نہیں پتا، وہ وہی لے کے بیٹھ رہا ہے۔ اور اسکول کی کتاب میں ایک ذرا سا نقش بھی آ جائے تو یہ کیوں آیا، یہ کیسے آیا، اتنی مہنگی کتاب ہے، یہ ہے وہ، قرآن تو فری میں مل جاتا ہے، کوئی مسجد میں رکھ کے چلا کہ بچے نے اٹھایا پڑھ لیا، وہ تو فری میں مل گیا، توجہ نہیں ہے۔ اور اسکول کی مہنگی مہنگی کتابیں جلد چلائیں گے، کور چلائیں گے، پورا سال اس کو بائنڈنگ کر کے رکھیں گے تاکہ خراب نہ ہو، پیسوں کی لی گئی ہے، وہ فری میں مل گئی ہے تو قرآن تو کیا ہوگی، اور یہ نہ صحیح کوئی اور صحیح۔ بچہ اگر مدرسے پڑھنے جا بھی رہا ہے تو نہ ماں پوچھیے کہ بیٹا پڑھے گا کیا، کتاب کہاں ہے، قرآن کدھر ہے، نہ والد پوچھ رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے مدرسے جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی پڑھا کے دے دے گا، پڑھ لے گا۔ لوارث بچہ کا ہے، لوارث آ گیا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ جو پڑھ گیا ہے وہ تو سنا، جہاں سبق ملا ہے وہ تو دکھا بیٹا، نہیں پوچھیں گے۔ ہاں اسکول کا ہوم ورک کیا نہیں کیا، کیا ہوم ورک ملا ہے، ڈائری دکھاؤ، ایسا ہے نہیں ہے، ڈائری دکھاؤ بیٹا، شیڈیول دکھاؤ، پیپروں کا شیڈیول دکھاؤ، امتحانات کا شیڈیول دکھاؤ، اور مدرسے کے حوالے سے کوئی نہیں، کچھ نہیں۔ 5000 فیس ہر مہینے اسکول کی جا رہی ہے، جون جولائی کی فیس بھی بھری جا رہی ہے جو کہ اسکول میں بند ہوتی ہے، چھٹیاں ہوتی ہیں، ٹھیک۔ اور مدرسے کے اندر قاری صاحب اگر کہیں کہ بھائی مدرسے میں احتیاط کی ضرورت ہے، 250 روپے اٹھا کے بھیج دیا، اور مدرسے میں فیس بھی لینا پڑھانا ہے زکات کے پیسے پر، مدرسے زکات کے پیسوں میں پڑھتے ہیں بھائی، ہلا ہوتا ہے زکات کے پیسوں کا بھی مدرسوں کا خرچہ نکل رہا ہوتا ہے۔ اسکول بچہ جا رہا ہے کار کے اندر، وین لگائی گئی ہے، خود چھوڑ کے بھی آ رہے کار میں، خود کو بھی ڈرائیونگ آتی ہے، بچوں کی اپنی کو بھی ڈرائیونگ آتی ہے، یہ نہ صحیح کہ ماں نے دوسری گاڑی نکالی چلے گئی ہے، اور اس کے بعد گھر پہ آئے بچے کو بھیج دیا مدرسے، اور مدرسے میں کوئی فیس نہیں۔ تو آپ یہ سوچئے، میں اگر آپ کے بچے کو بیٹا یہ لو زکات کے پیسے ہیں اپنے پاس رکھو، اور ہر سال ہر مہینے اسی میں سے اپنی تنخواہ فیس اس میں جمع کرواتے رہنا، تو وہ باپ لے گا؟ میرے بچوں کو زکات دے رہا ہوں، میں زکاتیں بانٹتا ہوں، تو پھر تمہارا بچہ مدرسے میں فیس زکات کے پیسوں میں تو پڑھ رہا ہے نا، تو ہر مہینے کچھ اس مدرسے کو بھی دے دیا کرو بھائی، تاکہ یہ زکاتیں نہ لے سکے اور زکات غریب تک پہنچ جائے۔ مدارس بھی مجبور ہے زکات لینے پر، کیا کریں، لوگ صاف پیسے دیتے ہی نہیں ہیں، زکات ہی دیتے ہیں، اسکول کو صاف نیٹ اینڈ کلین پیسے جا رہے ہیں، لیکن مدرسے میں زکات کے پیسے لگیں گے، صاف پیسہ نہیں لگ سکتا کیونکہ میرے پاس دینے کو صاف پیسے نہیں ہے۔ ہاں اسکول کالج میں صاف پیسے دوں، مدرسے کو نہیں، مدرسے کو زکات ہی دوں گا۔ سوچ لیں ہم کس طرف کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں ہم۔ دنیاوی اور دینی تعلیم میں فرق ہم نے خود کیا ہے، جبکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں۔ ہم نے خود اپنے بچوں کے تباہی کے نتیجے آج اپنے ہاتھوں سے خریدے ہیں، اور آج ہمارے سامنے ہیں۔ باپ مرتا بھی ہے تو بیٹا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، دیکھ رہے کم بختی ہماری، پڑھا ہی نہیں سکتا، مولوی صاحب پڑھائیں گے۔ بھائی باپ تو آپ کا تھا نا، میرا تھوڑی تھا، یہ ہمارا تھوڑی تھا، کسی مولوی کا تھوڑی تھا، لیکن نہیں آتا، والد کو نہیں پڑھانے دیا، مولوی صاحب پڑھا رہے۔ بھائی فاتحہ کے لیے قاری صاحب آئیں گے، میں نہیں دے سکتا، قاری صاحب کو بلایا گیا فاتحہ کے لیے، اور قاری صاحب نہ پوچھے میرے والد کی فاتحہ کی لیٹ کر دیا آپ نے، اتنی دیر ہو گئی، تو نوکر تھوڑی ہے نا، آپ کے ٹھیکیدار ہیں، یہ تو آپ کا کام تھا، قرآن اللہ کی کتابیں قاری صاحب کے لیے بھی تھی، آپ کے لیے بھی تھی، آپ پڑھ لیتے، آپ تلاوت کر لیتے، قرآن نہیں آتا آپ کو، نہیں آتا ہے تو پھر والد کی فاتحہ نے خود بیٹا قرآن نہ پڑھے تو خود وہ دعا نہ کر سکے تو نہیں قاری صاحب دعا کریں گے، تو دعا کرنا کوئی مطلب کوئی آسمان سے اترتی دعا جو قاری صاحب کو ملے گی ڈائریکٹ دعا آپ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے لاپرواہی کے نتیجے کہ ہم اپنے اولاد کو اتنا بھی نہ دے سکے کہ مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمیں تھوڑا سکون دے سکے۔ اور فاتحہ کے لیے بھی کہتی ہے دعا کر دیں، ابو کے لیے دعا کر دیں، امی کے لیے دعا کر دیں، بھائی کے لیے۔ یہ مذہبی ذمہ داریاں کم سے کم ہم خود سیکھ لیں، خود دیکھ لیں، سوچ لیں کہ کیا کرنا ہے، کیا کر رہے ہیں، آئندہ کیا ہونا ہے۔
اس چیز کا ذرا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کلام مجید کی ہم سب کو برکات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کلام مجید پڑھنے کی بھی توفیق دے، اپنے بچوں کو پڑھانے کی، سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.